ایک بات کا ازالہ اور آپ کے سامنے کروں، وہ بات یہ ہے، اکثر ہم جو یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی تیرائی. سنا ہے آپ نے؟ گھروں میں تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے، 12 سال کی کشتی غوث پاک نے تیرائی ہے. اب گھر میں جو تصویر لگی ہے اس میں کشتی بھی ہے، غوث پاک بیٹھے ہیں، تصویر بزرگ بنے ہوئے، اور نیچے ایک لڑکی اور ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے. اب مجھے حیرت ہوتی ہے ان بدبختوں پر، بے غیرتوں پر کہ جو یہ تصویر اپنے گھروں میں لگاتے ہیں. آپ کا کیا تعلق ہے اس تصویر سے؟ وہ تصویر میں جو بابا بیٹھا ہے نا، اور غوث پاک نے جو کشتی تیرائی تھی وہ غوث پاک کے بچپن کا واقعہ، تم نے بوڑھا بنا دیا غوث پاک کو. اور جو عورت جس کے بیٹے کی بارات ڈوبی تھی نا، وہ عورت 80 سال کی بڑھیا ہے. وہ کتنی؟ اس میں تو وہ جوان ہے تصویر میں. یہ بھی کیمرے کا کمال ہوگا، بوڑھے کو جوان کرے، جوان کو بوڑھا کرے، لینس کا کمال ہوگا، ہو سکتا ہے. تصویر کے اندر وہ جوان ہے، غوث پاک بوڑھے ہیں. جبکہ تفسیروں میں پڑھو، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے سپارے کے اندر اور 11ویں سپارے کے اندر بھی آپ نے لکھا. آپ فرماتے ہیں یہ واقعہ کیا ہے، ذرا سنو. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سہروردیوں کے امام، آپ نے اپنی کتاب خلاصۃ القادریہ میں اس بات کو لکھا ہے. توجہ ہے نا میرے بھائیوں کی؟ ادھر دیکھیں آپ، خلاصۃ القادریہ کے اندر شیخ شہاب الدین سہروردی نے لکھا، تفسیر نعیم مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا. کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بچپن کا دن ہے، بچپن کا واقعہ غوث سمدانی کا. بچپن کی عمر ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے اندر مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے آئے. بغداد کے اندر اب علم حاصل کرتے تھے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد باہر چہل قدمی کرنے جاتے تھے، راؤنڈ کرنے کے لیے. عصر میں چہل قدمی کرنے، تھوڑی تفریح کرنے کے لیے، ذہن فریش کرنے کے لیے. اب عصر کے بعد آپ جیسے ہی وہاں سے باہر نکلے نا، تو آپ نے دیکھا کہ دریا دجلہ کے کنارے پر 80 سال کی بوڑھی عورت رو رہی ہے. کتنی عمر ہے؟ تو جب وہ بوڑھی 80 سال کی، تو پتہ چلا تصویر جھوٹی ہے. تصویر، اور میرے آقا فرماتے جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو وہاں اللہ کے فرشتے نہیں آتے. تو جب فرشتے نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ شیطان. تو گھر میں پھر کام کون سے ہوں گے؟ پھر کیوں تعویذ مانگتے ڈھونڈتے ہو پھر کہ تعویذ ادا کرو؟ گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں. بھائی تصویر کو باہر نکال، شیطان باہر جائے گا، فرشتے رحمت کے آئیں گے، گھر میں رحمت ہی رحمت ہوتی رہے گی انشاءاللہ. توجہ ہے نا آپ کی؟ تو غوث پاک عصر کے وقت دریائے دجلہ کے کنارے پہ تشریف لائے. 80 سال کی بوڑھی عورت بیٹھی وہاں رو رہی ہے. تو غوث پاک نے فرمایا کیا ہو گیا، کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا بابا جی بات دراصل، بچے تھے نا غوث پاک، کہ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ 12 سال پہلے، کتنے؟ 12 سال پہلے میں بارات لے کے دریا میں سے جا رہی تھی کشتی کے اندر اپنے بیٹے کی بارات لے کر. تو پانی ایک دم دریا موج میں آیا، سمندر جو ہے اس نے لہریں ماری اور کشتی الٹ پلٹ ہو گئی. 12 سال سے پوری دولے سمیت بارات ڈوب گئی میری. 12 سال ہو گئے، میری بارات پوری دولے سمیت ڈوب گئی. 12 سال ہو گئے، یہاں روزانہ آتی ہوں اور روتی ہوں، تھوڑی دیر دل کو تسلی کر کے چلی جاتی ہوں. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کے اندر دریا رحمت جوش میں آ گیا. میرے پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے 7 مدرسہ پڑھنے والے طالب علموں کو فرمایا، اے طالب علموں، میرے دوستو، اس 80 سال کی بڑھیا سے کہہ دو رونا بند کر. بولو 11ویں کھائیے تو حلال تو کرو نا یار. غوث سمدانی نے فرمایا میرے دوستو ان سے کہہ دو کہ رونا بند کر. اب جیسے وہ اس نے دوستوں نے غوث پاک کے جو ساتھ پڑھتے تھے انہوں نے کہا بھائی وہ بابا جی بچے ہمارے جو نا غوث پاک وہ کہہ رہے بند کر، چپ ہو جا، روتی کیوں ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے کوئی بندہ زیادہ ہی دکھیارا ہو اور کوئی اس کو تسلی دے تو وہ اور بھر جاتا ہے، وہ اور رو پڑتا ہے. وہ اس کو کوئی تسلی تلاسا دے تو وہ اور رو پڑتا ہے. تو بڑھیا سے آگے کہا کہ بڑھیا چپ کر، وہ کہہ رہے تھے تو کیا روزانہ رونا پڑنا لگا رکھا تو نے. تو اس نے جب دوستوں نے کہا تو وہ اور ہچکی بھر بھر کے رونے لگی. تو غوث پاک جب جلال میں آئے نا، پھر یہ واقعہ بچپن کا ہے جو 12 سال کی کشتی غوث پاک نے تیرائی تھی. تفسیر نعیمی پڑھ لو، مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب خلاصۃ القادریہ میں اس کو لکھا. دونوں چیز کے حوالے آپ کو دیے میں نے. اب غوث پاک جب بچپن کے جلال میں آپ نے فرمایا تجھے کہا نا چپ کر،
پھر تو جان کر کے روتی ہے؟ اس نے کہا بھائی باپ بیٹا بچے تھے، بڑا بیٹا بات یہ ہے 12 سال سے میرے بیٹے کی بارات ڈوبی ہے، مجھے تو سکون نہیں آتا ہے، شوہر کا سر پر سایہ نہیں ہے، جوان بیٹے کی بارات تھی وہ بھی ڈوب گئی ہے، اور تو آگے سے اوپر سے کہتا کہ رونا بند کر، اور رو نہیں تو پھر کیا کروں؟ میرے غوث پاک نے فرمایا چپ ہو جا، تجھے کہہ دی نا تیرا کام ہو جائے گا، تو چپ کر، تیرا کام ابھی بچپنا ہے۔ یار میں تو حیران ہوتا ہوں پڑھ پڑھ کر کہ جس غوث پاک کے اندر بچپن میں اتنا کمال ہے تو بتاؤ اس کی جوانی میں کتنا کمال اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کی جوانی کتنی کمال والی ہے، اور جب غوث پاک کی جوانی اتنی کمال والی ہے تو بتاؤ میرے غوث کا بڑھاپا کتنا کمال والا ہوگا۔ کیونکہ حدیث پاک میں سرکار فرماتے بندہ جب بوڑھا ہوتا رہتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا رہتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور کسی بوڑھے کے سامنے کہو نا کہ اللہ کے بارے میں آپ کہنا نہیں میرا رب تو بڑا کریم ہے، اے بابا جی بتا اللہ کے بارے میں، نہیں اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ تو میں نے کہا یہی تو دلیل ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ بندہ جب بوڑھا ہوتا ہے اس کا ایمان بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھے سے مقصد کہ مضبوط ہو جایا کرتا ہے۔ اسے پاک نے فرمایا پریشانی کی بات نہیں، تیرا کام ہو جائے گا۔ اس نے کہا 12 سال سے روری پیٹ میں ابھی تک کام نہیں ہوا، تو بیٹا تو خامخواہ مجھ سے مسکری نہ کر، تو بچہ ہے، یہ کون سی بات کرتا کام، تو کیسے کام کرے گا، تجھے مچھیرا تجھے دریا میں چھلانگ لگانا آتی ہے تو کام کر دے گا؟ اسے پاک فرماتے تو نہیں مانے گی؟ کہ نہیں، اگر کام ہو جائے گا تو مجھے کر کے دکھا ذرا۔ اگلے چپ ہو جائے، اگلے چپ، پیچھے والے بولو سبحان اللہ ذرا۔ واہ بھائی واہ، لنگر کے انہی کو ملے گا، آگے والوں کو بولو ہاتھ اٹھا کے سارے ذرا سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ فرمایا کیا چاہتی ہے؟ کہا بیٹا چاہتی یہ ہوں اگر تو کہہ رہا ہے کہ کام ہو جائے گا تو مجھے کر کے دکھا۔ لنگر کھانے والوں حلال کرو تاکہ پتہ چلے اوسے سمدانی کی محفل میں بیٹھے ہیں اور سنیوں کی محفل ہو رہی ہے۔ اوسے سمدانی نے آپ فرماتے ہیں اگر تو نے مجھے تیار کیا ہے، یہ میرا بچپنا ہے، بچپنا کے اندر آج تک میں نے کبھی کوئی کرامت نہیں دکھائی ہے، اگر تو نے مجھے تیار کیا ہے۔ اوسے پاک نے بچپن کے اندر ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ ادھر غوث پاک نے دعا ختم کر کے ہاتھ چہرے پر نہیں پھیرے تھے، اللہ تعالیٰ نے 12 سال کی کشتی کو دوبارہ ترا دیا ہے۔ ادھر غوث سمدانی کی دعا ختم نہیں ہوئی، ادھر دعا ختم نہیں ہوئی، دعا چل رہی ہے، اور غوث پاک بھی دیکھ رہے ہیں، ساتھ والے دوست بھی دیکھ رہے ہیں، بڑھیا بھی دیکھ رہی ہے کہ جیسی باراتی دولہے سمیت کشتی ڈوبی تھی ویسی کی ویسی باہر آ رہی ہے، اور 12 سال کے بعد بھی یہ بس چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے، ماشاءاللہ توجہ کیجئے گا، اب آئینہ جان دے گا۔ 12 سال کے بعد دولہا بھی زندہ نکلا تو باراتی بھی زندے نکلے۔ 12 سال بھائی، اگر بندہ کو نہر میں جا کے ڈوبے 2 دن 3 دن کے اندر جسم میں پانی بھر جاتا ہے، کھال ملائم ہو جاتی ہے، جسم بدبو مارنے لگ جاتا ہے، لیکن بارات ڈوبی تھی دولہے سمیت، کشتی ڈوبی تھی دولہے سمیت، لیکن میرے غوث پاک نے جب دعا کی ہے، اللہ نے غوث سمدانی کی دعا سے دولہے کو بھی زندہ نکالا ہے، براتیوں کو بھی زندہ نکالا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، پوچھنے والوں نے پوچھا، بتاؤ جس غوث پاک نے بچپن کے اندر اس دولہے کو ترایا تھا وہ کتنے سال زندہ رہا؟ لکھنے والوں نے کتابوں میں لکھا کہ غوث پاک تو زندہ کر کے دنیا سے چلے گئے، غوث پاک کی دعا سے پیدا ہونے والا 500 سال تک زندہ رہا ہے۔ بولو 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 اچھی آواز سے۔ غوث پاک کی دعا سے زندہ ہونے والا کتنے سال زندہ رہا؟ 500 سال۔ ولی کیا کرتے ہیں؟ اور میں نے کہا 12 سال کے ڈوبے کو نکالے تو 500 سال زندہ رکھتے ہیں اس کو۔ کیا کرتے ہیں؟ 500 سال زندہ رکھتے ہیں۔ بتاؤ مجھے کشتی ڈوبی کس کے حکم سے تھی؟ اللہ کے، لیکن دوبارہ ترائی کس نے؟ یہی تو ولی کی طاقت ہوتی ہے، یہی تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی اگر کسی بات پہ اڑ جائے نا کہ یا اللہ یہ کام تجھے کرنا ہے، تو حضور فرماتے ہیں واللہ لا برا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو پورا کر کے رہتا ہے۔ اگر وہ اڑ جائے اللہ کا ولی تو میرے محبوب فرماتے ہیں حدیث پاک میں واللہ لا برا،
قسم کھا کے ارشاد فرماتے کہ وہ 100% ہو کے رہتا ہے. اگر ولی کسی بات کی ضد کرے اللہ وہ کام پورا کر دیتا ہے. تو ذرا سوچو میرا نبی اگر ہاتھ اٹھائے, اگر میرا نبی کسی کے لیے ہاتھ اٹھائے, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ. میرے دوستو بزرگوں, اب یہ جو بات میں نے آپ کو سنائی, یہ واقعہ غوث پاک کی کشتی چلانے کا کب کا ہے؟ یاد رہے گا نا آپ کو؟ ہاں, یہ جو گھر میں تصویر ہے اس کو باہر نکالو گھر سے. یہ تم نے تصویر میں غوث پاک کو جو بوڑھا بنا رکھا ہے, یہ بوڑھے کا واقعہ نہیں, یہ بچپن کا واقعہ ہے. اور وہ جو تصویر میں جوان ہے وہ جوان نہیں تھی, 80 سالہ بوڑھی ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ کتنی؟ 80 سال کی بوڑھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیشہ اپنے عقیدے سیدھے کرو. بات وہ نہیں ہوتی جو ہوائی ہو, بات وہ ہوتی ہے جو قرآن و حدیث کی ہو, تو دلائل کے ساتھ ہوتی ہے. تو میرے دوست و بزرگوں, غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دولہا ترایا تھا, وہ دولہا کون ہے؟ پنجاب کے اندر ان کا مزار بنا ہوا ہے, شاہ دولہا سبزواری رحمت اللہ تعالی علیہ. آج بھی ان کا مزار لاہور میں پنجاب میں بنا ہوا ہے. جن کو میرے غوث پاک نے ترایا تھا, کشتی ترائی تھی, اور ان کے مزار کی تختی پہ لکھا ہے کہ جب غوث پاک نے ترایا تھا, جب سے لے کر اور جب وصال ہوا, جب سے لے کر ٹائم لگاؤ, تو تختی پہ لکھا یہ وہ بزرگ ہیں جو غوث پاک کی دعا سے زندہ رہے. 500 سال بعد اللہ کی طرف سے ان کا وصال ہوا ہے. 500 سال کو آج بھی ان کا مزار پنجاب کے اندر موجود ہے, شاہ دولہا سبزواری رحمت اللہ تعالی علیہ, کہ جسے میرے غوث پاک نے دریا دجلہ میں ترایا تھا. میرے دوست و بزرگوں, ولی ولی ہوتا ہے, اس کی طاقت کا کمال اپنا ہوتا ہے.